بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھو نا بھائی۔ آگے فصل ہے معرف الشیء، شے کی تعریف میں ہے معرف، جو منطق میں بحث کرنے سے مقصود ہے، جس سے مناطق بحث کرتے ہیں، تصور اور تصدیق ہے، تصور اور تصدیق سے بحث کرتے ہیں، اس لیے تصور اور تصدیق میں تصور ہے اور تصدیق۔ تصور میں یہ حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، یہ ہے مناطق کی بحث کرنے سے مقصود یہی ہے، لیکن چونکہ حد تام اور حد ناقص یا رسم تام رسم ناقص یہ جنس اور فصل پر مشتمل ہوتا ہے، پھر جنس یا بعید ہوگا یا قریب ہوگا یا خاصہ پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ فصل قریب اور جنس بعید یا جنس قریب یا خاصہ یہ تبھی معلوم ہوگا جب ہم پر جنس ہمیں کلی کی اقسام معلوم ہوں گی، جنس نو فصل کلیات خمسہ معلوم ہوں گے، کلیات خمسہ یہ کلی کی اقسام ہے تو پھر کلی بھی ہو جاننا ضروری ہے، کلی اور جزئی کا، اور کلی اور جزئی جاننے کے لیے پھر مفہوم کا آنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو شروع میں دلالت کی بحث، مفہوم، کلی جزئی، مفرد مرکب، یہ جتنے مباحث کی ہے، چونکہ یہ حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، یعنی معرف اور قول شارع اور حجت چونکہ موقوف ہے اس پر، جب تک وہ معلوم نہیں ہوتا اس سے پہلے ہمیں یہ حد تام معرف اور قول شارع معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مصنف نے اور مناطق پہلے مفہوم کی بحث ذکر کرتے ہیں، پھر دلالت کی بحث ذکر کرتے ہیں، پھر کلی اور جزئی کی بحث ذکر کرتے ہیں، پھر کلیات خمسہ کو ذکر کرتے ہیں، پھر جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر آگے معرف اور قول شارح کو ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے مناطق کا جو اصل بحث کرتے ہیں اسی معرف اور قول شارح سے کرتے ہیں۔ اس فصل میں معرف اور قول شارح کو بیان کریں گے، لیکن جتنے بھی علمی اصطلاحات ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، تمام علوم میں سب سے پہلے تمام علوم میں یہ علوم والے اصطلاحات کی تعریفات کرتے ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں سب میں چیزوں کی تعریفات ذکر کی جاتی ہے، اسم کی تعریف کیا ہے، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کیا ہوتا ہے، نوع کیا ہے، جنس کیا ہے، کلی کیا ہے، فقہ کسے کہتے ہیں، نحو کیسے کہتے ہیں، صرف کسے کہتے ہیں، تو یہ سارے علوم والے وہ اصطلاحات کی تعریف کرتے ہیں۔ مناطق وہ تعریف کی بھی تعریف کرتے ہیں، مناطق تعریف کی بھی تعریف کرتے ہیں، مناطق اصطلاحات کی بھی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں سے مصنف تعریف کی تعریف کر رہے ہیں کہ تعریف کسے کہتے ہیں، تعریف کو ذکر کرتے ہیں، یعنی تعریف کی تعریف کرتے ہیں، تعریف کا غرض کیا ہے، تعریف کیوں کی جاتی ہے، تعریف کا غرض ذکر کرتے ہیں، اور تعریف کے لیے مصنف نے شرائط ذکر کی ہے۔ تعریف ویسے کسی کی تعریف نہیں کی جا سکتی، بلکہ تعریف کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ تو جو مصنف نے تعریف کی ہے، مصنف کہتے ہیں معرف الشیء، شے کا معرف، معرف الشیء، شے کا معرف کیا ہوتا ہے، ما یقال علیہ
لإفادة تصوره ما يقال عليه لإفادة تصوره. شے کا معرف، شے سے مراد ہے معرف. معرف کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، معرف. تو اس معرف کا معرف جو ہوتا ہے، شے کی تعریف کرنے والی شے، وہ کیا ہوتی ہے معرف؟ ما یقال علیہ. آپ کو بتا چکے ہیں جہاں منطق میں یہ قال یقول آتا ہے، المقول یا یقال یہ بمعنی حمل کے ہوتا ہے. ما یقال علیہ ما یحمل علیہ. ما یحمل علیہ شے کا معرف وہ ہوتا ہے کہ جو یقال علیہ علی الشیء، کہ جو اس شے پر محمول ہوتا ہے، جس کو شے پر محمول کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ لإفادة تصوره اے تصور الشیء، اس شے کے تصور کے فائدہ دینے کے لیے، اس شے کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے جو چیز شے پر محمول ہوتی ہے، اس کو محمول کی جاتی ہے، وہ اس شے کا معرف کہلاتی ہے. وہ اس شے کا معرف کہلاتی ہے. تو یہ ہے معرف کی تعریف. معرف یعنی تعریف کی تعریف. ما یقال علیہ لإفادة تصوره. ما یقال علیہ وہ کہو نا اسد. ما یقال علیہ لإفادة تصوره. تعریف کی تعریف یہ ہے ما یقال علیہ، جس شے کی بھی تعریف کرنی ہو، جو شے بھی اس شے جس کی تعریف کرنی ہے، اگر وہ اس پر محمول ہو. کیوں محمول ہوتی ہے کی جاتی ہے؟ اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں تعریف. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریف. اس کا نام تعریف بھی کہو، اس کو معرف بھی کہتے ہیں، اس کو قول شارح بھی کہتے ہیں، اس کو حد بھی کہتے ہیں، اس کو رسم بھی کہتے ہیں. مرضی آپ کی ہے، حد کہو، رسم کہو، معرف کہو، تعریف کہو، قول شارح کہو. تو تعریف کے سارے نام ہیں. اور جو معرف ہوتا ہے اس کو معرف بھی کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جاتی ہے. اس کو المقول علیہ الشارح بھی کہتے ہیں، اس کو محدود بھی کہتے ہیں، اور اس کو مرسوم بھی کہتے ہیں. مفعول کے صیغے ہیں سارے: معرف، محدود، مرسوم، المقول علیہ، الشارح. سب کا معنی وہی ہے جس کی تعریف کی جائے. جس کی تعریف کی جائے. یہ ہے معرف الشیء ما یقال علیہ لإفادة تصوره. تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ کسی بھی شے کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ غرض کیا ہوتی ہے تعریف کرنے سے؟ یاد رکھنا، کسی بھی شے کی جب تعریف کی جاتی ہے دو غرضوں کے لیے کی جاتی ہے، دو مقاصد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. پہلی ہے الاطلاع علی الذاتیات. الاطلاع علی الذاتیات. اور دوسری ہے الامتیاز عن جمیع ما عداہ. الامتیاز عن جمیع ما عداہ. ان دو غرضوں کے لیے، ان دو مقصدوں کے لیے شے کی تعریف کی جاتی ہے. لہذا پھر معرف کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تعریف کا غرض ہی یہی ہے. بھئی پنکھا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے پنکھے کی ایسی چیز سے تعریف کرنی ہے کہ جس سے پنکھے کی ذاتیات معلوم ہو. یا یہ پنکھا دیوار سے، پنکھا بلب سے، پنکھا بورڈ سے، انسان سے جدا ہو جائے. تو آپ نے تعریف میں ایسی چیز ذکر کرنی ہے کہ پنکھا یہ اس کی اطلاع علی الذاتیات ہو، یا یہ پنکھا ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے عن جمیع ما عدا. پنکھا اپنے پنکھے ہونے کے علاوہ تمام چیزوں سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے. ان دو غرضوں کے لیے تعریف کی جاتی ہے. لیکن تعریف کے لیے کچھ شرائط ہیں. تعریف کے لیے کچھ شرائط ہیں.
ویسے کسی شے کی تعریف نہیں کر سکتے. تو معرف و شے ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، یہ جو تصور ہے نا، تصور کسی بھی شے کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، تصور کا علم دینے کے لیے اس کے اوپر جو محمول کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں معرف. یہ جو تصور ہے یہ افادت تصور ہے. تصور کی دو، ویسے تصور کی 4 قسمیں ہیں. تصور کی 4 قسمیں ہیں. تصور بالکل ہی، تصور بالکل، تصور بکن ہی، تصور بکن ہی، تصور بالوجہ، بالوجہ، تصور بوجہ ہی. تصور کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ بلوچ تصور کی 4 قسمیں ہیں. تصور بالکن، تصور بکن ہی، کن کا معنی حقیقت، بکن ہی اے بحقیقت ہی و ماہیت ہی. بلوچ ہنس رہے ہیں، پٹھان کو ہنسنا چاہیے، تم بلوچ کیوں ہنس رہے ہیں؟ پتہ نہیں تم بھی کنا کہتے ہو کیا کہتے ہو. تو تصور بالکن، بالکن اے بحقیقت ہی و ماہیت ہی، اور تصور بکن ہی وہی معنی ہے. تصور بالوجہ، بوجہ اے بعرضیت ہی، عرضیت کے ساتھ، عرضی کے ساتھ تعریف کرنا، یہ ہے بالوجہ یا بوجہ ہی. یہ 4 قسمیں ہیں تصور کی. یہاں جو تصور ہے نا، ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، لافادۃ تصورہ، یہاں اس سے مراد یہاں بھی ہے تصور بالکن اور تصور بالوجہ. تصور بالکن اور تصور بالوجہ، یعنی کسی بھی شے کی تعریف کرنا بکن ہی اے بحقیقت ہی و ماہیت ہی، وہی ہے اطلاع علی الذاتیات. جب تم کسی شے کی تعریف کرو گے اس کی حقیقت اور ماہیت سے تو اس کی ذاتیات معلوم ہو گئی نا. جب کہا جائے من انسان ہو، انسان کیا ہے؟ انسان کی تعریف حیوان ناطق. آپ نے انسان کی تعریف کی ہے حیوان ناطق سے، یہ انسان معرف ہے، اور حیوان ناطق اس کی کیا ہو گئی؟ یہ تعریف ہے، یہ معرف ہے. تو معرف کی تعریف تو ہم پڑھ چکے ہیں. ما یقال علیہ لافادۃ تصور، تعریف کہتے ہیں جو اس شے پر محمول ہوتی ہے اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، اور تصور کا معنی تصور بکن ہی، اس کے حقیقت اور ماہیت کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی اطلاع علی الذاتیات. جب آپ نے انسان کی تعریف کی حیوان ناطق سے، تو حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت ہے، کامل اور مکمل. اس سے جب آپ نے تعریف کی حیوان ناطق سے تو ہمیں انسان کی مکمل حقیقت معلوم ہو گئی. تو یہ شے کی حقیقت شے ہمیں معلوم ہو گیا، شے کا ہمیں علم ہو گیا. انسان کا علم ہو گیا بکن ہی ہو گیا، بالکن ہو گیا، بکن ہی نہیں، بالکن ہو گیا، یعنی حقیقت اور ماہیت کے ساتھ ہو گیا. تو تعریف کی غرض حاصل ہو گئی، اطلاع علی ذاتیات ہو گئی. یا بالوجہ، شے کا علم حاصل کرنے کے لیے، بالوجہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ اس پر محمول کی جاتی ہے. بالوجہ اے بالعرضیت، جب تم کسی شے کی تعریف عرضیات سے کر لے، ذاتیات سے نہیں. جیسے انسان کی تعریف پوچھی جائے، من انسان ہو، انسان کیا ہے؟ آپ نے کہا ضاحک، ضاحک ہے، یا آپ نے کہا متعجب، یا آپ نے کہا کاتب، جو خاصہ ہے انسان کا. مستقیم القامت، طویل القامت، مستقیم القامت. تو یہ جو انسان کی تعریف ضاحک سے کرنا، یہ ضاحک انسان کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے. ضاحک تو انسان کی کل ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ عرضی ہے، عرضی ہے.
کیونکہ جو ذاہق ہے وہ بھی انسان اور جو ذاہق نہیں وہ بھی انسان. لیکن جو حیوان ناطق ہے وہ انسان ہے، جو حیوان ناطق نہیں وہ انسان بھی نہیں ہے. اسلام آباد میں رہتا ہو یا پہاڑوں میں رہتا ہو، اگر حیوان ناطق نہیں تو انسان بھی نہیں ہے. اور ذاہق یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہے اور اس کو عارض ہے، تو عارضیات میں سے کل عارضی ہے. اس لیے انسان کی تعریف ذاہق سے کرنا یہ ذاتیات نہیں ہے، اس لیے بکنہ ہی نہیں ہے، بالکنہ نہیں ہے، لیکن بالوجہ ہے. اسے کہ عارضی سے تعریف کی گئی تو بالوجہ ہے، اور تعریف کی غرض بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذاہق سے جب انسان کی تعریف کرو گے تو ٹھیک ہے، اطلاع علی ذاتیات تو حاصل نہیں ہوا، ہمیں انسان کی حقیقت اور ماہیت تو معلوم نہیں ہوئی، لیکن انسان اپنے علاوہ تمام سے جدا ہو گیا. اس لیے کہ نہ فرس ہنستا ہے، نہ کتا ہنستا ہے، اور نہ بلی ہنستی ہے. خنزیر تو ویسے ہی خنزیر ہے. اس لیے انسان اپنے علاوہ دوسری چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے. تو تعریف کرنے سے جو مقصد اور غرض ہے، الامتیاز عن جمیع ما عدا، انسان وہ شے اپنے علاوہ تمام چیزوں سے علیحدہ ہو جائے، جدا ہو جائے، ذاہق سے یا تعجب سے یا کاتب سے وہ حاصل ہو رہا ہے نا. لہذا اگر کسی شے کی تعریف عارضیات سے کی جائے جس سے وہ دوسرے معدہ سے جدا ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ تصور اس شے کا علم ہمیں حاصل ہو گیا بالوجہ اے بعرضی، عرضیت ہی. وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تعریف کی جو غرض ہے الاطلاع علی الذاتیات یا الامتیاز عن جمیع ما عدا، دونوں غرض اس سے حاصل ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معرف. شے کا معرف وہ ہوتا ہے کہ جو اس شے پر محمول ہوتا ہے، اس کو اس پر محمول کیا جاتا ہے لافادۃ تصور ہی، اس کے تصور یعنی تصور بالکنہ یا تصور بالوجہ کا فائدہ دینے کے لیے. باقی بکنہ ہی کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن بالکنہ کا مطلب یہ ہے کہ شے معلوم ہو ذاتیات کے ذریعے سے ہو. تصور بالکنہ کا مطلب ہے جب کوئی شے معلوم ہو ذاتیات کے ذریعے سے ہو، آئین معرفت اس کا یہ ذاتیات ہو، اس کے ذریعے سے معلوم ہو. اور بکنہ ہی کا معنی ہوگا اے مع حقیقت ہی، ایک شے ہمیں معلوم ہو اس کے حقیقت کے ساتھ ساتھ ہو، حقیقت کے ذریعے سے معلوم نہ ہو، بلکہ ایک شے ہمیں معلوم ہو گئی ہے اس کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی ہے. شے ہمیں حقیقت کے ذریعے سے معلوم نہ ہو. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تصور بالکنہ کا مطلب ہے کہ جب کوئی شے معلوم ہو اس کے ذاتیات کے ذریعے سے ہو، اور تصور بکنہ ہی کا معنی ہے کہ جب کوئی کسی شے کا علم ہو لیکن اس کے حقیقت اور ماہیت کے ساتھ اس کا علم ہو، اس کے ذریعے سے نہ ہو. اس کو کہتے ہیں بکنہ ہی. یہی حال بالوجہ اور بوجہ ہی. جب کسی شے کا علم ہو اس کے عرضیات کے ساتھ ہو، عرضی چیز کے ذریعے سے ہو، عرضی کے ذریعے سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں تصور بالوجہ. اور جب کسی شے کا علم ہو، تصور بوجہ ہی کا معنی ہے جب کسی شے کا علم آپ کو حاصل ہو اور عرضی کے ساتھ ساتھ ہو، عرضی اس کے لیے سبب نہ ہو، ذریعہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں تصور بوجہ ہی. یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ما یقال علیہ لافادۃ التصور ہی، یہاں تصور ہی سے یہی معنی مراد ہے اے تصور بالکنہ اور تصور بالوجہ، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اس کے شے کی معرفت حاصل ہوتی ہے، شے کا علم حاصل ہوتا ہے، ذاتیات بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اطلاع عن جمیع ما عدا بھی ہو جاتی ہے، وہ شے اس کے علاوہ سے جدا بھی ہو جاتی ہے. تو یہی مقصود تعریف سے مقصود یہی ہے، غرض یہی ہے، اور وہ اس سے حاصل ہو جاتی ہے. یہ جو تصور اطلاع علی الذاتیات ہے یہ خاص مطلق ہے، اور الامتیاز عن جمیع ما عدا عفن، ہاں ٹھیک ہے، اور الاطلاع علی الامتیاز عن جمیع ما عدا جو ہے یہ عام مطلق ہے. یہ عام مطلق، جہاں خاص ہوگا وہاں عام ضروری ہے. اس لیے جہاں اطلاع علی الذاتیات معلوم ہوگی وہاں خود بخود امتیاز عن جمیع ما عدا بھی ہوگا. اسے جب انسان کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی حیوان ناطق، تو انسان خود بخود دوسری اشیاء سے بھی کیا ہو گیا؟ سب سے جدا بھی ہو گیا.
ذاتیات بھی معلوم ہوگی. اس سے جہاں اخص سے مطلق ہوگا، خاص سے مطلق ہوگا، وہاں عام میں مطلق ضروری ہے، اور جہاں عام میں مطلق ہو وہاں اخص سے مطلق ضروری نہیں ہے. اس سے جہاں امتیاز عن جمیع ما عدا ہو وہاں اطلاع علی ذاتیات ضروری نہیں ہے. اگر انسان کی تعریف ضاحک سے کر دی جائے یا کاتب سے کر دی جائے تو انسان تو اپنے علاوہ تمام چیزوں سے جدا تو ہو گیا، لیکن ہمیں انسان کی حقیقت اور ماہیت معلوم نہیں ہوئی. اس لیے الاطلاع علی الذاتیات یہ اخص مطلق، اور الامتیاز عن جمیع ما عدا یہ عام مطلق ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. بس اس تعریف کے لیے 5 شرائط، 6 شرطیں ہیں. تعریف کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرائط ہیں. معرف کے لیے تعریف تبھی ٹھیک ہوگی، معرف تب بنے گا جب 6 شرطیں پائی جائیں گی. اصلاً تو 2 شرطیں ہیں، ان کی شرائط 2 قسم کے ہیں. معرف کے شرائط 2 قسم کی ہیں. پہلی قسم کی شرائط مصداق کے اعتبار سے ہے، اور دوسری قسم کے شرائط وہ مفہوم کے اعتبار سے ہے. مصداق کے اعتبار سے جو شرائط ہے وہ 5 ہے. مصداق کے اعتبار سے ان 5 شرائط میں ایک شرط وجودی ہے، 4 شروط یہ عدمی ہے. ایک شرط وجودی کہ ہو، اور 4 شرائط جو ہے وہ عدمی ہے کہ نہ ہو. مصداق کے اعتبار سے 5 شرائط ہے، 5 میں ایک وجودی اور 4 عدمی ہے. آدمی نہیں خیال کرنا، کیا عدمی، عدم سے تعلق رکھتا ہو. پہلی شرط جو وجودی شرط ہے وہ یہ ہے کہ معرف کے لیے معرف کے مساوی ہونا ضروری ہے. معرف کے لیے اس شے کا یعنی معرف کے مساوی ہونا ضروری ہے. دیکھو انسان معرف ہے اور حیوان ناطق یہ اس کا معرف ہے، تعریف ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ معرف کے مساوی ہو. وہ مصداق کے اعتبار سے شرائط ہیں. خارج میں جس پر صادق آ رہی ہو، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، تو دونوں میں مساوی ہونا، مساوات کا ہونا ضروری ہے. جہاں انسان وہ حیوان ناطق، اور جو حیوان ناطق وہ انسان. تو مصداق کے اعتبار سے 5 شرائط ہے. پہلی شرط یہ، ان 5 شرائط میں ایک وجودی اور 4 عدمی. پہلا وجودی یہ ہے کہ معرف کے مساوی ہو، وجودی ہے. اگر معرف کے مساوی نہ ہوگا مصداق کے اعتبار سے تو تعریف درست نہیں، یہ معرف نہیں بنے گا. 4 شروط جو ہے، 4 شرائط وہ عدمی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ معرف سے عام میں مطلق نہ ہو، عام میں مطلق نہ ہو. جیسے انسان کی تعریف صرف حیوان سے کرنا، انسان خاص ہے اور آپ نے انسان کی تعریف کی ہے، معرف کیا بنا رہے ہو؟ حیوان ہے، اور یہ عام ہے، مطلق ہے. انسان کیا ہے؟ آپ نے کہا حیوان ہے. تو انسان کی ذاتیات حاصل ہو گئی ساری، کیونکہ انسان کی ذاتیات تو صرف حیوان نہیں بلکہ حیوان ناطق ہے. تو انسان کی ذاتیات بھی معلوم نہیں ہوئی اور معدہ سے ممتاز بھی نہ ہوا. اس لیے کہ اگر آپ نے انسان کی تعریف حیوان سے کی تو حمار بھی داخل ہو گیا، فرس بھی داخل ہو گیا. اس لیے عام مطلق کے ذریعے سے تعریف کرنا درست نہیں. عام من وجہن اور اخص من وجہن کے ذریعے سے تعریف کرنا بھی درست نہیں. جی، یعنی عموم خصوص من وجہن سے بھی تعریف کرنا درست نہیں ہے. جیسے کہ حیوان کے بارے میں سوال کیا جائے، مل حیوان، حیوان کیا ہے؟ آپ نے کہا ابیض. تو حیوان اور ابیض میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہن ہے. ٹھیک ہے، تو عام من وجہن بھی نہ ہو، اور عام من وجہن کے ساتھ اخص من وجہن بھی ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے حیوان کی تعریف ابیض سے کی تو ابیض سے نہ یہ حیوان کی نہ ذاتیات ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے یہ حیوان ما عدا سے جدا ہوتا ہے.
اس لیے کہ سارے حیوان ابیس تو نہیں ہے. اگر آپ نے حیوان کی تعریف ابیس سے کی تو اس میں بوٹ بھی داخل ہو جائے گا، اس میں دودھ بھی داخل ہو جائے گا، اس میں دانت بھی داخل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو امتیاز عن جمیع ما عدا بھی نہیں ہو رہا اور اطلاع علی الذاتیات بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے معرف اعم من وجہ بھی نہ ہو اور اخص من وجہ بھی نہ ہو. دو ہو گئی، اعم میں مطلق بھی نہ ہو اور اعم من وجہین بھی نہ ہو، اور اخص من وجہین اس کے تابع ہے. اخص من وجہین بھی نہ ہو، وہ اس کے ضمن میں ہے. تیسری یہ ہے کہ اخص سے مطلق بھی نہ ہو، اخص سے مطلق بھی نہ ہو. اگر معرف عام ہو اور معرف اس کے لیے اخص سے مطلق ہو، یہ بھی نہ ہو. اس کی صورت کیا ہوگی؟ مناطقاً اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ جب انسان کی تعریف پوچھی جائے کہ انسان کیا ہے، جواب کیا آئے گا؟ حیوان ناطق. دیکھو انسان خاص ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کے جواب میں کہا حیوان ناطق تو انسان کی تعریف میں حیوان بھی آ گیا اور ناطق بھی آ گیا. آپ نے حیوان پر غور کیا کہ حیوان کیا ہے، حیوان کی تعریف پر غور کرو گے کہ حیوان کیا ہے. جب آپ کو حیوان کی تعریف پر غور کرو گے کہ حیوان تو جسم ہوتا ہے، نامی بڑھنے والا ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، متحرک بالارادۃ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے. یہ حیوان آپ کو معلوم ہو گیا. یہ کس کی وجہ سے ہو گیا؟ انسان کی وجہ سے. تو حیوان تو عام مطلق ہے، لیکن یہ حیوان کی حقیقت جو آپ کو معلوم ہو گئی یہ انسان کی وجہ سے ہو گئی، انسان کے ضمن میں ہو گئی، اور انسان خاص ہے. تو آپ کو یہ حیوان جو عام مطلق ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا خاص کے ذریعے سے. تو معرف اخص سے مطلق بھی نہ ہو، اخص سے مطلق بھی نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ اخص سے مطلق اگر ہوگا تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ اگرچہ وہ معرف وہ معدا سے جدا تو ہو جاتا ہے، لیکن اخص سے مطلق سے تعریف کرنا درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے نا وہ معروف ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اس کے پائے جانے کے شرائط بھی کم ہوتے ہیں، اس کے پائے جانے کے شرائط بھی کم ہوتے ہیں. اور جو چیز اخص ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، تو عقل میں وہ مخفی ہوتی ہے. عقل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ مخفی ہوتی ہے. اور جب عقل میں مخفی ہوتی ہے تو اس کے پائے جانے کے شرائط بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے پائے جانے کے شرائط زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جو چیز عقل میں مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، اس کے پائے جانے کے شرائط زیادہ ہوں تو اس کے ذریعے سے تعریف کرنا مناسب درست نہیں ہے. کیونکہ آگے ایک شرط اور آ رہی ہے یہ، جس کی وجہ سے معرف کے لیے معرف سے واضح ہونا ضروری ہے، اور یہ اخفا ہو رہی ہے، اس لیے درست نہیں. تو تعریف بالاخص سے مطلق بھی جائز نہیں. کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا. عام میں مطلق سے بھی جائز نہیں، اور عام من وجہین سے بھی نہیں. اخص من وجہین اس کے ضمن میں داخل ہے، اور اخص سے مطلق سے بھی جائز نہیں، درست نہیں. یعنی معرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرف سے اخص سے مطلق بھی نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ مباین بھی نہ ہو، مباین اس کی ضد بھی نہ ہو. جیسے انسان کی تعریف پتھر سے کرنا، انسان کی تعریف فرسن سے کرنا، تو فرس انسان کی ضد ہے، مباین ہے. پتھر انسان کا مباین ہے، اس لیے تعریف کے لیے ضروری ہے کہ مباین بھی نہ ہو. اس لیے کہ نہ اطلاع علی الذاتیات ہوتی ہے، نہ امتیاز عن جمیع ما عدا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی نہ ہو. 5 شرطیں ہو گئی، 4 شرطیں یہ ہو گئی اور ایک وجودی. کتنی ہو گئی؟ 5 شرطیں ہو گئی. یہ مصداق کے اعتبار سے ہے کہ جس پر یہ صادق آ رہی ہے، مصداق کے اعتبار سے تعریف جس پر صادق آتی ہے ان میں ان 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ مساوی ہو. دیکھو تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، یہ معرف ہے حیوان ناطق، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مساوی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ عام میں مطلق نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ عام میں من وجہین بھی نہ ہو، اخص من وجہین بھی نہ ہو، اخص سے مطلق بھی نہ ہو، اور مباین بھی نہ ہو. یہ مصداق کے اعتبار سے ہے.
5 شرطیں ہو گئی، اور ایک شرط ہے مفہوم کے اعتبار سے، اور مفہوم کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ معرف سے واضح ہو، اجلا ہو، روشن ہو، واضح ہو، وضاحت میں، معرفت اور جہالت میں اس کے مساوی نہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ معرفت اور جہالت میں معرف کے مساوی بھی نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو۔ جتنا لوگ معرف جانتے ہیں اگر اتنا ہی معرف کو بھی جانتے ہیں تو پھر تعریف درست نہیں، یعنی تعریف بالمتضاعفین نہ ہو، تعریف بالمتضاعفین نہ ہو۔ متضاعف تو جانتے ہیں جس میں ایک کا وجود دوسرے کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ لہذا معرف کے لیے ضروری ہے کہ معرف سے اجلا ہو، روشن ہو، واضح ہو۔ اگر اس کے معرف کے مساوی ہوگا مفہوم کے اعتبار سے، اگر مساوی ہوگا تو جائز نہیں، اگر مساوی ہوگا تو جائز نہیں۔ جیسے کہ کہا جائے باپ کیا ہوتا ہے، باپ ابن، والد کیا ہوتا ہے، آپ نے تعریف کی من لہو ابن، جس کا بیٹا ہو، تو یہ من لہو ابن تو اس کے مساوی ہے، یہ متضاعف ہے، ایک کا وجود دوسرے پر موقوف ہے۔ پھر آپ نے کہا بیٹا کیا ہے، من لہو ابن، جس کا باپ ہو وہ بیٹا کہلاتا ہے، تو یہ متضاعف ہے۔ اس سے آپ کو اب معلوم نہیں ہوا، اس سے آپ کو ابن معلوم نہ ہوا، اس لیے تعریف بالمتضاعف نہ ہو، متضاعفین سے تعریف نہ ہو، مساوی نہ ہو۔ یا جیسے کہ اسی کی تعریف، جیسے کہ کوئی کہے کہ مل حرکت، تو حرکت کیا ہوتا ہے، حرکت کیا ہوتا ہے، آپ نے کہا مالیسا بسکون، جو سکون نہ ہو تو وہ کیا ہوتی ہے، حرکت۔ تو جو حرکت جانتا ہے پھر وہ سکون بھی جانتا ہے، جو حرکت نہیں جانتا وہ سکون بھی نہیں جانتا۔ اس لیے معرف کے لیے معرف کے مساوی ہونا، اجلا ہونا ضروری ہے، کہ مساوی نہ ہو معرفت اور جہالت میں، کم بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو معرفت اور جہالت میں۔ جیسے کہ کوئی پوچھے کیا پوچھے، من نارو، آگ کیا ہے، آگ جی آگ کیا ہے، جواب میں آ گیا جیسے انہوں نے مثال دی ہے، جسم کالنفس، یہ ایک جسم ہے، آگ ایک جسم ہے نفس کی طرح، تو نفس تو معلوم نہیں ہے، تو آگ کی تعریف نفس سے کرنا، نفس اس آگ سے معرفت میں کم درجے کی ہے، تو کم سے تعریف درست نہیں۔ یا بعض لوگوں نے کہا، بعض شارحین نے نقل کیا، آگ کسے کہتے ہیں، آگ کی تعریف کی ہے استقسن یا استقسن، استقس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، آگ کیا ہے ظہیر، استقس، استقسات، جسم۔ آگ کسے کہتے ہیں، نار، نار کہتے ہیں استقسات کو، استقسات جمع، اور استقس شد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ استقس کہتے ہیں عناصر اربعہ کو، کس کو، عناصر اربعہ کو۔ جب اس نے پوچھا من نار، نار کیا ہے، آپ نے کہا استقسن یا استقسات، یعنی عناصر اربعہ میں سے ایک عنصر ہے۔ عناصر اربعہ کون کون سے ہیں، ہوا، پانی، مٹی، آگ، تو یہ عناصر اربعہ ہے، ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔
یہ عناصر اربعہ ان میں سے ایک عنصر ہے النار. تو ہمیں آگ تو معلوم نہ ہوا نا کہ وہ آگ ہے کیا. یہ جو استقسن ہے یا استقصات ہے یعنی عناصر اربعہ میں سے ایک عنصر ہے. یہ آگ کی حقیقت آگ کی تعریف سے کم درجے کی ہے، تعریف میں اس سے کم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ معرفت میں بھی اور جہالت میں معرف کے اجلا ہونا ضروری ہے، نہ مساوی ہو اور نہ کم ہو. اگر کم ہوگا یا مساوی ہوگا تو پھر تعریف درست نہیں ہوگی. کچھ سمجھ میں آئے؟ یہ 6 شرطیں ہو گئی. کتنی شرائط ہو گئی؟ 6 شرائط ہو گئی معرفت تعریف کے لیے. 2 قسم کی شرائط ہے، 5 مصداق کے اعتبار سے اور 1 مفہوم کے اعتبار سے. جو مصداق کے اعتبار سے 5 ہے ان میں سے 1 وجودی ہے، 4 عدمی ہے. وجودی یہ ہے کہ معرف کے مساوی ہو مصداق کے اعتبار سے. جس پر معرف خارج میں صادق آئے اس پر معرف بھی صادق آئے، جس پر معرف صادق ہو اس پر معرف بھی صادق ہو. یہ ہے مصداق کے اعتبار سے. اور 4 عدمی ہے، عام میں مطلق نہ ہو، عام من وجہ نہ ہو، اخص من وجہ نہ ہو، اخص مطلق نہ ہو اور مباین نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ معرف کے مساوی بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو مفہوم کے اعتبار سے، بلکہ اجلا ہو، زیادہ واضح اور روشن ہو. ٹھیک ہے. فصل معرف الشیء، شے کا معرف ما وہ ہوتی ہے، یقال علیہ، شے کا معرف وہ ہوتی ہے، ما یقال علیہ کہ جو اس پر محمول کی جاتی ہے، محمول ہوتی ہے، لافادۃ تصور ہی اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. ویشترط لیکن شرط یہ ہے، شرط لگائی گئی ہے، ان یکون مساویا مصداق کے اعتبار سے ہے. شرط یہ ہے کہ معرف کے مساوی ہو، واجلا یہ مفہوم کے اعتبار سے ہے، واجلا اور زیادہ واضح اور روشن ہو. آگے مصداق کے اعتبار سے باقی شرائط. فلا یصح بالاعم، اس لیے عام کے ذریعے سے، عام میں مطلق کے ذریعے سے تعریف صحیح نہیں. والاخص اور اخص مطلق سے بھی صحیح نہیں. والمساوی معرفتاً و جہالتاً، معرفت اور جہالت میں مساوی سے بھی صحیح نہیں. کس کے اعتبار سے ہے یہ؟ مفہوم کے اعتبار سے. مفہوم کے لیے احتراجی بنے گا. والاخفا اور اخفا کے ذریعے سے بھی صحیح نہیں، یہ بھی مفہوم کے اعتبار سے ذکر ہو گئی. جب اجلا ہو تو مساوی نہ ہو اور اخفا بھی نہ ہو. والتعریف بالفصل القریب، فصل قریب کے ساتھ تعریف کرنا حد حد ہے. وبالخاصۃ اور خاصہ کے ساتھ کرنا رسم رسم ہے. فإن كان مع الجنس القریب، اگر یہ جنس قریب کے ساتھ ہوگا، فتام تو تام ہے، وإلا فناقص وگرنہ ناقص ہے. ولم يعتبروا بالعرض العام، مصنف کہتے ہیں مناطق نے عرض عام کے ساتھ تعریف کا اعتبار نہیں کیا. وقد اجیز فی الناقص، لیکن تعریف ناقص میں اجازت دی گئی ہے. ان یکون اعم، کہ معرف عام مطلق ہو معرف سے. کل لفظی، جیسے کہ تعریف لفظی میں اجازت دی گئی. اور تعریف لفظی کیا ہے؟ وہ تعریف لفظی وہ تعریف ہے ما یقصد به تفسیر و مدلول اللفظ، کہ جس تعریف کے ذریعے سے لفظ کے معنی کی وضاحت کا ارادہ کیا گیا ہو، تشریح کا اور تفسیر کا ارادہ کیا گیا ہو. یہ ہے تعریف لفظی. کہاں سے؟ بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ المعرف، معرف جس چیز سے مرکب ہوتا ہے اس کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد، شرع فی البحث عنہ، اس معرف سے بحث کو شروع کیا. وقد علمت، اور تم جان چکے ہو، ان المقصود بالذات فی هذا الفن، اس فن منطق میں بالذات جو مقصود ہوتی ہے، مقصود بالذات جو ہوتی ہے، والبحث عنہ، وہ اس سے بحث کرنی ہے، معرف سے بحث کرنی مقصود ہے. وعن الحجت، اور حجت سے بحث کرنا. وعرفہ، شارح کہتے ہیں اور مصنف نے اس معرف کی تعریف کی بأنہ ما یحمل علی الشیء،
معرف وہ ہے کہ جس کو محمول کیا جاتا ہے کسی شے پر، شے سے مراد اے المعرف، الشیء اے المعرفی، مفسر و تفسیر کے اعراب ایک ہوتا ہے، تو یہ شے کی تفسیر کر رہے علی الشیء اے المعرفی، جس کو شے پر محمول کیا جاتا ہے یعنی معرف پر۔ کیوں محمول کیا جاتا ہے؟ لیفید تصور هذا الشیء، تاکہ وہ اس شے یعنی معرف کے تصور کا فائدہ دے دے، اما بکنہ ہی، یا تو اس کے بکنہ ہی ہونے کا فائدہ دے، اس کے حقیقت اور ماہیت کا فائدہ دے، او بوجہن، یا ایسے، یا بوجہن فائدہ دے ایسے طریقے سے یمتاز عن جمیع ما عداہ، کہ جس سے وہ معرف ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے اپنے علاوہ تمام سے، عن جمیع ما عداہ، اس کے علاوہ تمام چیزوں سے یہ ممتاز ہو جائے، یعنی الگ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ ولہذا اسی وجہ سے لم یجوز، جائز نہیں، ان یکون اعم مطلقاً، اس وجہ سے جائز نہیں کہ یہ معرف یہ عام مطلق ہو، لأن الاعم لا يفید شیئا منہما، اس لیے کہ اعم مطلق یہ ان دونوں کے بارے میں کسی شے کا فائدہ نہیں دیتی، دونوں سے نہیں دیتی، یعنی کنہ کا فائدہ بھی نہیں دیتی اور بالوجہ کا فائدہ بھی نہیں دیتی، یعنی نہ ہی اطلاع علی الذاتیات ہوتی ہے اور نہ ہی امتیاز عن جمیع ما عدا ہوتا ہے۔ کل حیوان، جیسے کہ حیوان ہے، فی تعریف الانسان، انسان کی تعریف میں جیسے حیوان کہنا، فإن الحیوان لیس بکنہ الانسان، اس لیے کہ یہ حیوان یہ انسان کی حقیقت، پوری حقیقت اور ماہیت نہیں ہے، لأن حقیقت الانسان هو الحیوان مع الناطق، اس لیے کہ انسان کی جو حقیقت ہے یہ وہ حیوان ہے جو ناطق کے ساتھ ہو، مطلق حیوان نہیں ہے۔ وأيضاً، اور یہ بھی ہے کہ لا یمیز الانسان عن جمیع ما عداہ، یہ عام مطلق یہ انسان کو اپنے علاوہ تمام چیزوں سے جدا نہیں کرتی، لأن بعض الحیوان هو الفرس، اس لیے کہ بعض حیوان وہ فرس ہوتے ہیں، وَكَذَا الْحَالُ فِي الْأَعَمِّ مِنْ وَجْهٍ، یہی حال ہے اعم من وجہن میں بھی۔ وَأَمَّا الْأَخَصُّ، رہا اخص، اعنی مطلقاً، یعنی اخص مطلق، فَهُوَ، تو یہ جو ہے اخص مطلق، وَإِنْ جَازَ، اگرچہ جائز ہے، ان یفید تصورہ تصور الاعمى اعم، اگرچہ یہ جائز ہے، اگرچہ جائز ہے کہ اس کا تصور، اخص مطلق کا تصور یہ فائدہ دے دے، اعم کے تصور کا فائدہ دے دے، جیسے اعم کا تصور فائدہ دیتا ہے، کیسے فائدہ دے دے؟ بالکنہ کا او بوجہن کا، حقیقت اور ماہیت کا فائدہ دے، یا بوجہن یمتاز عما عداہ، یا ایسے صورت کا فائدہ دے کہ جس سے یہ اپنے علاوہ سے جدا ہو جائے، کہ اس اخص مطلق کا تصور یہ عام مطلق کے تصور کی طرح فائدہ دے، عام مطلق کے تصور کا فائدہ دے، بالکنہ یا بوجہن۔ کما، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اذا تصورت الانسان، اب اخص مطلق کی صورت کیا بنے گی؟ مناطق نے صورت یہ لکھی ہے، کما اذا تصورت الانسان، جیسے کہ تو انسان کا تصور کر لے، بأنہ حیوان ناطق، کہ یہ حیوان ناطق ہوتا ہے، حیوان ناطق ہے، فقد تصورت الحیوان فی ضمن الانسانی، تو تم نے حیوان کا تصور کیا، تمہیں حیوان کا علم حاصل ہوا انسان کے ضمن میں، بأحد الوجہین، دو صورتوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گیا، دو وجہوں میں سے، اور دو وجہ وہی ہے بالکنہ اور بالوجہ۔ لیکن لما کان الاخص اقل وجوداً، لیکن جب یہ اخص مطلق یہ وجود کے اعتبار سے اقل تھا، قلیل تھا، فی العقل، عقل میں،
وأخفى فی نظرہ، اور عقل کی نظر میں یہ زیادہ مخفی تھا. وشأن المعرف، اور معرف کی شان اور حالت تو یہ ہوتی ہے ان یکون اعرف من المعرف، کہ یہ معرف سے زیادہ معروف ہو، مشہور ہو، معلوم ہو. لم یجز، اس لیے جائز نہیں، ان یکون اخص ایضا، کہ یہ معرف سے اخص بھی ہو، اس لیے جائز نہیں. شارح کہتے ہیں وقد علم من تعریف المعرف، معرف کی یعنی تعریف کی تعریف سے یہ معلوم ہوا کیا معلوم ہو گیا؟ من تعریف المعرف، معرف کی تعریف، اور وہ کیا ہے؟ بما یحمل علی الشیء، اس تعریف سے معلوم ہو گیا انہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے ان یکون مباینا للمعرف، کہ یہ معرف کے مباین ہو. یہ ما یحمل علی الشیء سے پتہ چلا، اس لیے کہ جو کسی شے کا ضد ہوتی ہے، نقیض ہوتی ہے، وہ اس پر محمول نہیں ہو سکتی. فتعین، اس لیے یہ بات متعین ہو گئی ان یکون مساویا لہ، کہ یہ معرف کے مساوی ہوگا. ثم ینبغی، پھر مناسب یہ ہے کہ ان یکون اعرف من المعرف، کہ یہ معرف سے زیادہ معروف ہو، مشہور ہو، معلوم ہو. فی نظر العقل، عقل کے نظر میں. لأنہ معلوم، اس لیے کہ یہ معلوم ہے، یہ معرف یہ معلوم ہے، ایسا معلوم ہے کہ موصل الی تصور مجہول، جو ایک مجہول تصور تک پہنچانے والا ہوتا ہے. اور وہ مجہول کیا ہے؟ هو المعرف، وہ معرف ہے. لا اخفا، نہ کہ اس سے مخفی ہو، اس سے زیادہ خفی یعنی چھپا ہوا ہو. ولا مساویا، اور نہ ہی اس کے مساوی ہو. فی الخفاء والظہور، پوشیدگی میں اور ظاہر ہونے میں. پوشیدگی اور ظاہر ہونے میں اس سے زیادہ خفی بھی نہ ہو اور اس کے مساوی بھی نہ ہو، بلکہ ضروری ہے، مناسب یہ ہے کہ اس سے اعرف ہو. البتہ ایک اشکال ہوگا کہ شروع میں کہا کہ معرف کے لیے معرف کے مساوی ہونا ضروری ہے، اور یہاں کہا کہ مناسب یہ ہے کہ اعرف ہو، اس کے مساوی نہ ہو. تو وہاں کہا مساوی ہو، ضروری ہے کہ معرف کے مساوی ہو، اور یہاں کہا کہ مناسب یہ کہ زیادہ روشن ہو، اعرف ہو، مشہور ہو، مساوی نہ ہو. تو ان میں تو کیا لازم آ رہا ہے؟ تعارض لازم آ رہا ہے نا، تناقض اور تعارض لازم آ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو مساوی ہونے کی شرط لگائی ہے کہ مساوی ہو، وہ مصداق کے اعتبار سے ہے، اور یہاں جو مساوی نہ ہونے کی شرط لگائی ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ معرف کا مفہوم معرف سے اجلا ہو، واضح ہو، اس کے مساوی بھی نہ ہو اور اس سے مخفی بھی نہ ہو، چھپا ہوا بھی نہ ہو. قولہ بالفتح